السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور نے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کچھ ایسی غیر معمولی باتیں کی ہیں دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے جو یقیناً توجہ طلب ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کیوں کی ہیں، اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے درپردہ عوامل کیا ہیں، معاملہ کس حد تک سلجھ سکتا ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا خیبر پختونخوا میں، جس میں حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کو بلایا، مگر اپوزیشن جماعتیں جو نمایاں جماعتیں تھیں وہ نہیں آئیں۔ مثلاً پاکستان پیپلز پارٹی نہیں آئی، اس کے علاوہ JUIF نہیں آئی، عوامی نیشنل پارٹی نہیں آئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پہلے ہی اس میں پروگرام بنا چکے ہیں، ہماری جو تجاویز ہیں ان پر عمل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کیا کہا۔ علی امین گنڈا پور نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور جو یقیناً جو ہمارا وفاق ہے، ہمارے جو قومی ادارے ہیں، ان کے جو بیانیہ ہے اس سے ٹکرا گیا۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ FC جو ہے اس کی مزید ایکسٹینشن ہم نہیں کریں گے، اور اس کے حوالے سے ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فورسز ہیں ہماری وفاق کی، ان کا کام بارڈر پر ہے، صوبے میں وہ کام ہے، صوبے میں ہم خود کریں گے، یعنی کسی فیڈرل فورس کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک الزام انہوں نے یہ بھی لگایا کہ جو آپریشن کیے جا رہے ہیں اس میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور اس لیے نقصان ہوتا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ گڈ طالبان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، ہم گڈ طالبان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، دیگر باتیں بھی کی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں آئے روز جاری ہیں، اور آج بھی ہمارے ایک جو آرمی کے میجر تھے وہ شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ آئے روز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں، اس علاقے میں امن ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور نے یہ بیانیہ کیوں اختیار کیا؟ بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو نمایاں دو وجوہات ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ تعاون کریں گے وفاق کے ساتھ تو عمران خان کو رہا کیا جائے، یا تحریک انصاف کو کسی نہ کسی حد تک ریلیکسیشن دی جائے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ بڑا بنیادی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، جو ہماری سیکورٹی فورسز کارروائیاں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں بچے بھی جاں بحق ہوئے ہیں، لوگ بھی اس سے بیزار ہیں۔ تو جو ایک سیاستدان ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سیاستدان عوام کی مرضی و منشا کے تالاب میں ہی وہ خوش رہتا ہے اور اسی میں رہتا ہے۔ علی امین گنڈا پور ایسا ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں، یعنی کہ ایک تیر سے وہ 2 یا 3 شکار کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ان کی جو خواہش ہے، وہ کوشش ہے، وہ یہ ہے کہ جو 5 اگست کی جو تحریک ہے وہ ان کی کامیاب ہو، اور وہ اس حوالے سے بھی متحرک نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ تحریک انصاف کے بہت سارے جو مقاصد ہیں وہ ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ تحریک انصاف کا ایک مقصد، جیسے میں نے ذکر کیا، کہ احتجاج کرنا ہے، حکومت کو دباؤ میں لانا ہے، اور کچھ مرات لینی ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ 9 مئی کے جو فیصلے آئے ہیں اس میں شاہ محمود قریشی سمیت پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت سارے نمایاں رہنما ہیں ان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ یہ ایک حکومت کی جانب سے یا ہم انتظامیہ کی جانب سے ایک واضح سگنل ہے کہ تحریک انصاف کو فی الحال کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جا سکتی۔ اس پس منظر میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اب یہاں پر ایک بڑا نقطہ یہ ہے، اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے۔ ناظرین، ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو تنازعات ہیں، پاکستان ہم سب کا ہے، خیبر پختونخوا ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، تحریک انصاف ہمارے ملک کی جماعت ہے، ہمارے قومی ادارے ہیں، حکومت بھی ہماری ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا مسئلہ میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اعلانیہ طور پر یہ کہتی ہے کہ وہ حکومت سے بات چیت نہیں کرے گی اور قومی اداروں سے بات کرے گی۔ قومی اداروں کا اگر اس میں کوئی کردار ہے تو یقیناً ہوگا، مگر جو اس وقت ملک میں سیٹ اپ ہے وہ یقیناً ایک سیاسی حکومت کا ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں،
یہ بات ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ سول حکومت لے گی تو وہ قومی اداروں کو اعتماد میں لے گی، مگر یہ اعلانیہ طور پر یہ بات کرنا کہ جناب ہم منتخب حکومت سے بات نہیں کریں گے بلکہ قومی اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، یقیناً یہ بات اس وقت ملکی حالات یا جو معاملات ہیں اس سے میل نہیں کھاتی، اس کے خلاف جاتی ہے۔ ہمیں جو پرانے کپڑے ہیں، جو ہمارے اختلافات ہیں، ہمیں مل بیٹھ کے حل کرنے ہوں گے۔ اگر ہم اس کے حوالے سے ہم ایسی لائن ٹو کریں گے جس سے ہمارا دشمن یا ہمارے جو بدخواہ ہیں ان کو فائدہ ہوگا، تو یہ کسی طور پر درست نہیں ہے۔ مستقبل قریب میں تحریک انصاف سے یہ امید کرنی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں گے۔ اگر عمران خان بھی ان کو اصرار کرتے ہیں تو عمران خان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اور معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹاتے ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت کو اور وزیر علی امین گنڈاپور کو ایسی لائن ٹو کرنی چاہیے جس سے سیاست بھی ان کی چلتی رہے، اور جو قومی مفادات ہیں، جو پاکستان کے مفادات ہیں، جو پاکستان کے عام آدمی کا مفاد ہے، اس کو بھی کوئی قدغن نہ ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اجازت دیجیے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔